میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دین کے کام کے لیے اپنے مخلوق میں سے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ جن مخلوق کو اللہ جل شانہ چنتا ہے وہ مخلوق قابلیت کے اعتبار سے اللہ ان کو نہیں چنتا، نہ ان کے نسب کے اعتبار سے، نہ ان کے علم کے اعتبار سے، نہ ان کی خوبصورتی کے اعتبار سے، نہ زیادہ جاگیردار دولت مند ہونے کے اعتبار سے، بلکہ اللہ جل شانہ اپنا فضل جن پر فرماتا ہے ان کو دین کی محنت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام کو دنیا میں محبوس فرمایا تھا، تو اللہ نے ان کو چنا تھا، اپنے برگزیدہ بندوں کو۔ اللہ نے ان کے سروں پہ نبوت کے تاج کو رکھا۔ اللہ نے انبیاء کی جماعت کو چنا، پھر ہر انبیاء کے لیے اس کے صحابہ کو چنا، پھر صحابہ کی بعد اللہ نے جن سے دین کا کام لینا تھا ان کو چنتے گئے اللہ پاک۔ یہ سب چنی ہوئی جماعت ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں لاکھ دین کی خدمت کر لوں، معاذ وہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، نیک ہے، لیکن جب تک اللہ اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ دین کی خدمت ارادہ تو رکھ سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے چنا نہیں ہے۔ بہرحال اس سوچ پہ بھی، اس ارادے پہ بھی اللہ اس کو جس مقصد کی اس نے سوچ رکھی تھی اس کا اجر اس کو دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے اس نے نیت کی کہ اس علاقے کے اندر ایک مسجد یا مدرسے کا قیام ہونا چاہیے، یہاں کے عوام الناس کو فائدہ حاصل ہو۔ ایک شخص نے اس سوچ رکھی اور اس کی فکر میں دن رات مصروف رہا۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو وجود دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ مرضی اللہ کی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اس کو ذریعہ نہیں بنایا، کسی اور کو بنا کے جو اس نے سوچا، اور کسی اور کو ذریعہ بنا کے اس چیز کو اللہ نے وجود دے دیا، وہاں مدرسہ بن گیا اور مسجد بن گئی، تو جیسے اس کی سوچ تھی اسی پہ اللہ نے، جیسے اس نے بنایا ہے اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اسی طرح اجر اس کو بھی اللہ نے دے دیا، صرف سوچ پہ۔ بعض لوگوں سے اللہ کام لیتا ہے، بعض لوگ وہ سوچتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کسی کو چن لیتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ چنتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے کہ جیسے اللہ نے 4 فقہ ہے، 4 فقہ ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ 4 فقہ۔ اللہ نے ان چاروں فقہوں کے لیے ان ائموں کو چنا۔ حالانکہ فقہ تو پہلے سے موجود تھے، مسائل پہلے سے موجود تھے، لیکن اللہ نے ان 4 شخصیات کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں اللہ نے، جیسے تصوف پہلے سے موجود تھی، اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، امام بنایا تصوف میں۔ اسی طریقے سے دیگر جو تصوف کے ائمہ ہیں اللہ نے ان کو چنا، حالانکہ وہ چیز، علم، سب چیزیں پہلے سے موجود ہے۔ اسی طریقے سے علم موجود تھا، اللہ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی تھی، اور غالباً دنیا میں پہلا مدرسہ جو وجود میں آیا اس شکل میں، حالانکہ مدرسے تو تھے لیکن اپنے اپنے طریقے کے حساب سے علم سکھایا جاتا تھا، کسی کی بیٹھک میں جا کے، کسی کے پاس جا کے، کسی کے راستے میں، کوئی ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ لیکن جو مدرسے کا جو ڈھانچہ ہے، جو چنا ہے اللہ نے 1857 میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، اللہ نے اس کے ذریعے سے وہ مدرسہ بنایا۔ آج اس مدرسے کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے اندر دین کے تمام شعبوں کو زندہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا، فکر تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ فکر تھی کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے۔ فکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ نے وجود دیا، کس کو ذریعہ بنایا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے چن لیا، ان سے وہ کام لے لیا اللہ نے۔
اسی طریقے سے اپنے اپنے طور پر ہر بزرگوں کی، ہر جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. اللہ اپنے اپنے مختلف کاموں کے لیے چن لیتا ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی کہ جب داؤد علیہ السلام کلام پڑھتے تھے تو پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے کلام کو سننے کے لیے، ایسے اللہ نے آواز دی. اور ایسے معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے کہ وہ جس کی آنکھیں نہ ہو اس پہ ہاتھ رکھ دے، اللہ اس کو روشنی دے دے. معجزات دیے. مردہ اس کو زندہ کر دیں، معجزات اللہ نے دیے. ہر نبی کی خصوصیات ہیں. پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اللہ نے خلیل اللہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا. یعنی ہر نبی کی ڈیوٹی الگ، حالانکہ نبی کے ہونے کے اعتبار سے برابر ہے. اور پھر اس انبیاء میں بھی بڑا درجہ رسول کا ہے، پھر اللہ نے اس میں بھی رسولوں کو بھی چنا کہ وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. لیکن جو اللہ کے پیغمبر ہے، پیغمبر ہونے کے حساب سے برابر ہے، ایک جیسے، لیکن ڈیوٹیوں میں فرق ہے. اللہ نے کو خاص وہ چیز دی. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو اللہ نے اخلاق دیے، بہترین اخلاق. اور تمام انبیاء کو جو اللہ نے علم دیا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے منبع بنایا، وہیں سے فیض منتقل تمام انبیاء کو تقسیم ہوتا گیا. مقصد یہ ہے کہ اللہ ایک کو بڑا بناتا ہے، اسی کو اللہ وہ علوم سے نوازتا ہے، پھر اس کے نیچے جو چلنے والے ہوتے ہیں اس کے اتباع کرنے والے، پھر جو علوم دیے ہیں اللہ نے اس کے پھر مختلف حصے لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے اس دور حاضرہ میں میرے شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ کو اللہ نے چنا. سلسلہ شاذلیہ کی تصوف میں وہ نسبت کمال، وہ قوت عطا فرمائی اللہ نے. اور جہاں پہ عملیات کو لوگ برا سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اس عملیات کے شعبے کو زندہ کیا، اور اس عملیات کے شعبے میں اللہ نے میرے شیخ کو امام بنایا. اور علم کے اعتبار سے اللہ نے مجدد بنایا. یعنی اللہ نے علم وہابی عطا کیا، اللہ نے فقیہ النفس بنایا، اور عملیات میں اللہ نے امام بنایا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم اپنے شیخ کو عملیات میں امام، اس امامت کے قائل تو آج مخالفین بھی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ عملیات کے میدان میں امام ہے. یہ مخالف کہتے ہیں کہ جتنے بھی مخالف ہوں وہ علاج کرتے 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 جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں شاذلیوں کے پاس لے جاؤ. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر چھوٹے ہاسپٹل ہیں، وہاں چھوٹے مریض جاتے ہیں، نزلہ زکام بخار، انجیکشن لگتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے زہر پی لیا، کسی کا ہاتھ بالکل الگ ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، تو یہ والے کرتے ہیں جو محلے میں اسپتال ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں جنا لے جاؤ، کوئی کہتے ہیں کارڈیو لے جاؤ، کوئی کہتے ہیں گردوں کے وہاں لے جاؤ. اسی طریقے سے اللہ نے شاذلیوں کو جنا ہاسپٹل بنایا ہے، جہاں سارے فیل ہو جاتے ہیں کہتا ہے اب وہاں لے جاؤ. یعنی مخالفین بھی اس بات کے قائل ہے کہ اللہ نے ہمارے شیخ کو عملیات کے میدان میں امام بنایا ہے. یہ دعویٰ ہے بھی مخالفین کی طرف سے، اور ہمارا شیخ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے امام بنایا ہے. کیوں؟ یہ تو اس کی بات ہے عملیات کی. پھر تصوف کے جو راز و رموز اسرار ہیں اللہ نے اس کے اندر مجدد بنایا ہے. جیسے ایک مفتی دوسرے مفتی کی تقلید نہیں کرتا، اس طرح مجدد دوسرے مجدد کی تقلید نہیں کرتا. اللہ اس کو خود سے الہام القاء کے ذریعے سے علم دیتا ہے. وہ فقیہ النفس ہوتا ہے. اور اللہ نے فقیہ النفس ایسے بنائے کہ جہاں علماء مفتیان اکرام کسی مسئلے میں پھنس جائے تو اللہ ہمارے شیخ کی برکت سے وہ مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتے ہیں. ایسے علم میں مہارت بھی اللہ نے دی. یہ ہر دور کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے.
اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمنام ہوتے ہیں، گمنام کو اللہ چنتا ہے، نام والے کو نہیں۔ بات یہ ہے کہ قبولیت کی بات ہے کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے۔ پھر جیسے اللہ نے ہمارے شیخ کو جو مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایسا شیخ دے دیا۔ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کا محسن بنا دے۔ اور اسی طریقے سے پھر حضرت کو جو اللہ نے علم دیا، پھر یہ فیض جو منتقل ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ جو مرید ہوگا اس کے اندر سارے وہ فقیہ النفس بھی ہوگا، وہ عملیات میں امام بھی ہوگا، اور وہ جو ہے نا تصوف کے اندر ماہر بھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس فیض کی جھلک الگ الگ مریدوں میں الگ الگ طریقے سے نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ کسی کے اندر اللہ ذکر کی قوت رکھ دے گا کہ اس کا علاج میں وہ کمزور ہوگا، لیکن وہ ذاکر اتنا ہوگا کہ اس کا وہ جو علاج کرنے والے اس کے ذکر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ یہ نیچے جو منتقل ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا ہوگا کہ وہ علاج میں اس کو مہارت اللہ نے دی ہے، لیکن وہ ذکر اس سے پوچھو تو کہے گا یار معمولات نہیں ہو پاتے۔ پھر بعد میں ایسے ہوں گے کہ اللہ ایک ذرہ یہ فیض بھی اللہ دے گا کہ اس کو اللہ علم کی اس پہ اللہ علم کھول دے گا۔ علاج میں وہ کمزور ہے، ذکر میں کمزور، لیکن علم کے اندر وہ سمندر ہے، کوئی اس کے آگے بات نہیں کر سکتا۔ پھر بات ایسا بھی ہوگا کہ کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تصوف کے اندر مہارت دے دے گا، کچھ ایسے اللہ بنائے گا کہ وہ تبلیغ سے ابلیس کو پہچانے گا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منبع اللہ نے بنایا، نیچے پھر منتقل کیا حصہ حصہ، اسی طریقے سے اللہ جس کو مجدد بناتا ہے اس کو دے دیتا ہے، پھر نیچے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے کہ شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مرید پہ کس کا رنگ ہے، یعنی سلسلے کا تو ہمارا ہے لیکن رنگ اس پہ کس کا ہے۔ یہ اللہ پھر ایک رنگ دے دیتا ہے، جو مشائخ پہ اللہ نے رنگ ہوتا ہے نا، اس کا ایک نہ ایک رنگ تو ہر کسی کو مل جاتا ہے کہ وہ اس چیز میں نا، وہ اس چیز میں رنگ جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ بعض اللہ چنے گا اس کو خاص ذکر کے لیے کہ وہ اس سے ذکر کرائے گا، کیوں؟ مقصد تو سب کا ہے کہ اللہ کو حاصل کرنا۔ اب وہ لاکھ کوشش کرے کہ میں علاج، اللہ اس کے پاس مریض نہیں بچے گا، وہ سیکھ بھی لے گا لیکن نہیں آئیں گے اس کے پاس مریض، کیونکہ اللہ اس سے علاج کی ڈیوٹی نہیں لینا چاہتا، اب اللہ سے ذکر کی ڈیوٹی لینا چاہتا ہے۔ اب یہ ذکر کرے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں ایک ذاکرین کے لیے، تو ایک دروازہ تو اللہ نے رکھا ہے نا، تو اللہ اس کو ذکر کی مشین بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ اس کا رواں رواں، ایسے اللہ اس کو ذکر میں قوت دے دے گا کہ اس کا رواں رواں ذکر کرے گا۔ اس پہ اللہ وہ ذکر کے راز کھول دے گا، پھر یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہوگا۔ بعض کو اللہ مجنون میں ڈال دے گا، مجنون کی جو ہے نا وہ اتباع نہیں کی جاتی ہے، مجنون کی پیروی نہیں کی جاتی ہے، جو مجنون ہوتا ہے صاحب حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی عقل اللہ سلب کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز آ جاتی ہے، اللہ 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 اللہ، بس وہ حال میں رہتا ہے۔ جیسے بیلول رحمت اللہ علیہ تھے، منصور اللاج رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے بعض پہ اللہ یہ کیفیت ڈال دے گا کہ وہ بس ہر ٹائم حال میں رہے گا، اس کے آگے اللہ ہی نظر آئے گا، اس کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا، وہ ادھر آ کے بھی بولے گا تو ذکر صحیح نہیں گا، اللہ 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 سے ہوتا ہے، وہ نیچے جائے گا، کیوں؟ اس کو اللہ نے اس کیفیت میں ڈال دیا۔ جیسے غالباً ابراہیم استاد جی کا پچھلے جمعے بیان بھی تھا، پچھلے جمعہ تھا یا اس سے پچھلے جمعے تھا، اس سے پچھلے جمعے، کہ بعض کو اللہ ملکوت میں لے جاتے ہیں، وہ وہیں ٹک جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں آتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، پھر اس پہ بعض جس کو اللہ مجنون والی میں اس میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے عشق میں مجنون ہو جاتا ہے، یا تو وہ شاعری کرتا ہوا نظر آئے گا یا گھومتا ہوا نظر آئے گا، بس وہ مجنون ہے، بزرگ لیکن وہ مجنون ہے، اس پہ قلم بھی نہیں چلتا، جو مجنون ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیات سے اللہ، یہ نہیں کہ ہر بندے پر ساری کیفیات آئیں گی، ایسا نہیں ہے۔ بعض کو اللہ جذب کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے، اس کو اللہ جذب کر لیتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس میں چلا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گزارنے کے لیے کبھی اللہ اس کو مجنون کی کیٹیگری میں ڈالتا ہے، کبھی اس کو جذب میں ڈال دیتا ہے،
کبھی اس کو ناسوت میں لے جاتے ہیں اللہ، پھر اس کو کبھی ملکوت میں اللہ لے جاتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ میں رہتا ہے. یہ ہوتا ہے کامل، اس کو اللہ بناتا ہے، یہ سب حالات سے گزارتا ہے، کیونکہ اس کی عقل پھر یہ ہوش حواس میں ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں کی جو پیروی کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو گزارا ہوتا ہے، وہ ایک حال میں نہیں رہتا. اور جو ہر ٹائم حال میں، ایسے شخص کے بزرگ ماننا چاہیے، لیکن اس کی تو میرے عزیز ساتھیوں، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہمیں وہ سلسلہ دے دیا. اب ہم چلتے رہے، ہمیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ سے عافیت کو مانگتے رہے، خیر کو مانگتے رہے. جو اللہ ہمارے لیے بہتر کرے گا، جیسے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اپنی چاہت کے مطابق بنا دے. یعنی جیسے اللہ چاہتا ہے تجھے بنانے کے لیے، پھر وہ اپنی چاہت کے مطابق یہ اللہ بنا دے گا. ہم اللہ کی چاہت پہ اپنے آپ کو نثار کر لیں، یا اللہ تو جیسے چاہتا ہے مجھے ویسے بنا دے. اب اللہ جو چاہتا ہے، کسی کو فقیر بنانا تو اس کو فقیر بنا دے گا، کسی کو مالدار تو اس کو مالدار بنا دے گا، کسی کو علم دے گا اس کو علم دے دے گا، کسی سے جو کام لینا ہوگا وہ اس کی نہیں چن لے گا، اس سے وہ کام لے لے گا. تو یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. بعض ایک ہوگا کہ اللہ نے اس سے علاج کا کام لینا ہے تو بس وہ اسی میں پڑا رہے گا. بعض پہ اللہ نے تصوف کے راز کھولنے ہوتے تو وہ نہ علاج کرتے لوگوں کا، وہ بس ہر ٹائم مراقبوں میں، ہر ٹائم سوچ میں، تفکرات میں پڑا رہتا ہے، غور و فکر میں ہوتا ہے وہ. یعنی جو اللہ جس سے جو ڈیوٹی لینا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. بہرحال ہم کسی باتوں پہ دل چھوٹا نہ کیا کریں، انسان ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سلسلے کے اصولوں کی پاسداری کرنی ہے. جو ہمارے مشائخ نے جو ہمیں اصول دے دیے ہم اس کے مطابق چلیں، اور جو تصوف کے اصول ہے اس کے مطابق چلیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شاگرد کو بڑے سے بڑا جادوگر لٹا نہیں سکتا. کیا کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا جادوگر لٹا نہیں سکتا. یہ دعویٰ ہے. اگر وہ لیٹے گا تو اپنی کمی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جادوگر، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر میرے بچے کا ابھی جو نیا ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ دجال بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک چیز سے ڈرو، اگر وہ چیز ہو گئی تو تمہیں تمہارا شیخ بھی نہیں بچا سکتا. وہ اللہ کا غضب، جس پہ اللہ کا غضب آ گیا اس کو پھر نہ پیر بچا سکتا ہے نہ کوئی اور بچا سکتا ہے. اور اللہ کا غضب آتے تکبر سے، حسد سے. یہ مرض ہم دور کر لیں. کس سے آتا ہے؟ حسد اور تکبر سے. شیطان کو جو تباہ کرنے کی چیز تھی وہ حسد تھی، کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، سجدے کرنے کا حکم دیا، تو کہا، حسد پیدا ہو گئی نا کہ میں وہ ہوں جو لوہے محفوظ کو دیکھا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں، زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا. تکبر میں آ گیا نا اپنے علم کے. اللہ نے اس کو اتنا بڑا عالم بنایا، فرشتوں کا بھی استاد. لیکن حسد کیا ہوئی کہ مجھے کیوں نہیں چنا جا رہا، اس کو کیوں چنا جا رہا ہے. مجھے اللہ خلیفہ بنائے نا، اس کو کیوں بنا رہے ہیں مٹی سے پیدا کرنے والے. اور پھر برائیاں بھی پیش کر رہے ہیں. یا اللہ یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں تو اوپر جاتا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے. یا اللہ اس کو دنیا میں بھیجے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خون کی ندیاں بہائے گا. عیب گننا شروع کر دی. اسی طریقے سے یہ مرض بڑا خطرناک ہے. یہ مرض جس کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کو پھر اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی ہے.
بلکہ خامیاں نظر آتی ہیں. پھر وہ یہی دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خود ہلاک ہو جاتا ہے. کیا وہ مردود ہو گیا؟ میرے جی ساتھیوں، ہم ایسے کاموں میں ملوث نہ ہو جس سے اللہ کا غضب ہم پہ نازل ہو. باقی یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بلا خوف علاج جو کرتے ہیں کریں، کسی چیز کا خوف نہیں، دجال کا بھی نہیں. کسی چیز کا نہیں. کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اگر کوئی چیز نقصان دے گی تو اپنی غلطی کی وجہ سے. بڑوں کا جو شخص بدگمان ہو جائے اپنے مشائخ کا، تو یہاں سے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. پھر وہ اب تو شیطان صرف وسوسہ دے سکتا ہے، آپ کی جسم پہ حملہ نہیں کر سکتا. نقصان آپ کو لٹا نہیں سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جب لٹاتا ہے تو پیچھے استادوں کی فوج پہلے سے آ جاتی ہے. یہاں تک کہ مشائخ کا عملہ بھی آ جاتا ہے. یہ مدد ہوتی ہے اللہ کی. لیکن یہ راستہ بند کس چیز سے ہوتا ہے؟ بدگمانی سے. جو سلسلے کے اصول ہے اس پر نہ چلنے کی وجہ سے. جو شخص اصولوں کی پاسداری کرے مجالس کو کچھ ہو جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بعض اوقات ایک چیز تربیت کا حصہ ہوتی ہے کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. آزمائش ایک الگ چیز ہے. کیوں کہ اللہ آزمائش میں ڈالے گا نہیں تو کام کیسے لے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پتھر کی چٹانیں رکھی ہوئی ہیں. اس مشکل وقت میں زبان پر کیا ہے؟ احد، اللہ اکیلا ہے. احد احد کے صدائیں تھی. جب اللہ نے وہ وقت گزار دیا، کسی یہودی نے سوال کیا، غالباً یا کسی نے سوال کیا، کہا بلال جب آپ ایسی مصیبت میں تھے، آپ کے سینے پہ چٹانیں تھی اور تپتی ہوئی ریت پہ بغیر قمیص کے لٹا دیا جاتا تھا اور بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، ایسے دین کے لیے تکلیفیں دی، تو آپ کی زبان پہ جب احد احد، تو آپ کا رب آپ کو بچانے کیوں نہیں آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا میرا رب مجھے اس ٹائم آزما رہا تھا کہ بلال کی یہ منہ کی آواز ہے یا دل کی آواز ہے. ورنہ میرا رب چاہے اس کا ارادہ ہی کافی ہے. اسی طریقے سے اگر آزمائش آ جائے وہ الگ صورت ہے. اللہ آزمائش میں کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا، یاد رکھنا. اور آزمائش آئے گی میرے عزیز ساتھیوں. ذکر کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ آزمائش ہے. میں اور آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھ لیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا آزمایا، کیسی کیسی آزمائش میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ادریس علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، کیسے کیسے. پھر صحابہ کو اللہ نے کیسے آزمایا، حتیٰ کہ سولیوں پہ بھی چڑھا دیا گیا. ایک صحابی رسول پہ جب وہ قید میں تھے، محاصرے میں تھے، اور پھانسی کا پندہ تیار کر دیا، کہا اگر آپ کی جگہ محمد ہو کہا صرف یہ زبان سے کہ تم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی میری جگہ میرے آقا کو پھانسی دی جائے، نعوذ باللہ، صرف یہ زبان سے ادا کر دو، اب حقیقتاً نہیں. تو صحابی رسول نے فرمایا میرے نبی کو ہلکا سے کانٹا لگے، مجھے یہ برداشت نہیں تو یہ الفاظ میں کیسے ادا کروں، مجھے پھانسی پہ چڑھنا تو قبول ہے. آزمائش کتنی آ رہی ہے. صحابہ کو تو
مار پیٹ والی آزمائش بھی آئی ہے، کافروں کو ہجوم چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر مارے پڑی۔ اگر مجھے اور آپ کو چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شعر ہے نا، مصاحب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ نے چنا تو یہاں بھی آزمائش کی کڑی تھی، حالانکہ مدرسہ چل رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام دیا، علماء مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند کے نام سے پکارتے تھے۔ کس کے نام سے؟ شیخ الہند کے نام سے۔ اور وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جب ماں کی گود میں ہو تو ماں فرماتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ چلتے ہیں تو ماں کہتی کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں۔ بچپن میں اللہ نے یہ فیض دینا تھا، کام لینا تھا۔ اپنا مدرسہ چل رہا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، خانقاہ والے ہیں۔ کون سی کیا ہے؟ خانقاہ والے ہیں۔ شعبے پہلے سے زندہ ہے، علم اور ذکر کا شعبہ پہلے سے زندہ تھا وہاں۔ اب دعوت کے شعبے کو زندہ کرنے کے لیے جب اللہ نے ذمہ داری لگا دی، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، آزمائش وہاں بھی آئی کہ مدرسے کا معتمم ہے، مدرسہ چل رہے ہیں، ایسے حالت ہیں کہ مدرسے میں بھی فاقے ہونا شروع ہو گئے۔ دین کے کام کے ساتھ آزمائش ہے، ہر بزرگ کی ہسٹری پڑھ لو، پتہ چلے گا ہمیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ایسا تھا، جب ان کے پاس مہمان آتے تھے وہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے کہ جو میرے مہمان کو پسند ہے وہی پیش کرتے تھے۔ حضرت کے مہمان آئے اور خواص مہمان جو تھے خواص تھے، نظام الدین کے مرکز میں آئے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، خادم سے کہا جاتا ہے دسترخوان بچھا دیجیے، دسترخوان بچھایا، پانی رکھا گیا اس پہ، اذان شروع ہو گئی، کہا کچھ نہیں ہے، خادم نے کہا افطاری پانی سے کی، کس سے کی؟ کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں۔ ایسے مالی حالات تھے کہ کھجور کا دانہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو خادم سے کہتے سامنے درخت لگا تھا، اس کے اندر وہ پھل تھے، کڑوے پھل، وہ نہ بکری کھاتی نہ انسان، کہا اس سے پھل لے آؤ، دسترخوان پہ بجائے، اور خاص مہمان بھی موجود ہیں، اسی سے افطاری کی گئی۔ پھر جب سحری کا وقت آیا اسی حال میں پھر سحری کی گئی، کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ تو جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ آزمائش سے گزار سکتے ہیں، مجھے اور آپ پہ تم تو نعوذ باللہ کفر میں چلے جاتے ہیں، کسی ناشکری میں۔ تو اتنا بڑا جب اللہ نے کام بھی تو گزارے گا تو صحیح آزمائش سے، یہ تو نہیں ہے کہ پھولوں کی سیج پہ بٹھا کے اللہ تجھ سے کام لے گا یا مجھ سے کام لے گا، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ اور اپنی اہلیہ کے پاس جاتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں کما کر دے نہیں سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے وجہ سے آپ کو بھی میرے ساتھ فاقے گزارنے پہ مجبور ہو۔ آپ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنی اہلیہ سے کہا جا رہا ہے، میرے ساتھ آپ بھی فاقے مجھ سے میرے ساتھ گزار رہی ہو، اگر آپ چاہتی ہو، اگر آپ کی رضا ہو، میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ عدت پوری کرنے کے بعد کسی کھاتے پیتے گھر میں شادی کر لینا، تاکہ آپ کی زندگی تو کھاتے پیتے گھر میں گزرے، میرے ساتھ رہتے ہوئے میں تو اپنے نہیں کما سکتا، تمہیں کیا کھلاؤں گا۔ وہ بھی اللہ کی بندی تھی، فوراً گئی، زیور جو اس کے پاس اپنا پڑا تھا وہ سارا اٹھا کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے قدموں میں پھینک دیا، فرمایا اس کو آپ استعمال کر لو اللہ کے دین پہ، لیکن طلاق کا لفظ میری زبان پہ نہ لے کر مجھے طلاق دینا۔
یہ تو بڑوں کا حال ہے. مثال کے طور پہ ہم پہ جب حالات آتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے بڑوں کے پیچھے جاتے ہیں. میرے دادا بھی ایسا تھا, میرا ابو بھی ایسا تھا, میرا پردادا بھی, اجداد بھی اس طرح. یہ ہماری خاندانی چیزیں, انہوں نے محنتیں کی تو ہم بھی کریں گے, انہوں نے جاگیرداری کی تو ہم بھی کریں گے. ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں جب دین کے کام کے لیے چنا ہے تو وہ بھی ہمارے روحانی بڑے ہیں, ہمارے اکابر, کہ ان کو جب اللہ نے آزمائش میں ڈالے تو مجھے بھی ڈالے گا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, ایک صحابی رسول آتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ, جب سے ایمان قبول کیا, سنو بڑے غور کی باتیں, فرماتے ہیں کہ جب سے ایمان قبول کیا ہے گھر میں فاقے شروع ہو گئے. کس کی وجہ سے فاقے شروع ہو گئے؟ یہ حال ہمارے, جب سے ہم نے ذکر شروع کیا گھر میں بیماریاں آ گئی اور کام بند ہو گیا اور نوکری بند ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہاں 1400 سال پہلے یہ واقعہ اللہ گزار رہے بتانے کے لیے کہ گھبرانا نہیں, پیچھے دیکھ رہا. فرمایا یا رسول اللہ, مفہوم اس طرح سے کہ جب سے ہم نے ایمان قبول کیا ہے گھر کے اندر فاقے شروع ہو گئے, یہودیوں کے قرضدار ہو گئے, گھر کے اندر بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. یا رسول اللہ, آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شکر کرو اس حال پہ بھی تم نے ختم نبوت کے دامن کو پکڑا. کس کو؟ فرمایا مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی گردنیں بھی کاٹی گئی, ان کو لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو, جسم کے گوشت کو نچویا گیا. اللہ اکبر کا برداشت کرو. یہ آزمائش کا ایک وقت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فقر اور فاقے کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لے. اگر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے, جب اس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کالی کملی والے کے پلو کو پکڑتے ہیں, دامن کو پکڑتے ہیں, تو کیا فرمایا؟ فقر اور فاقے کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لو. تب بھی ہم جب یہ حالات آتے ہیں ہم ناشکریوں پہ چلے جاتے ہیں, صبر کے دامن کو نہیں پکڑتے. اسی لیے تو فرمایا کہ مجھ سے جب محبت کرنی ہے نا تو سوچ سمجھ لینا, یہ حالات آئیں گے آپ کے. کیوں؟ یہ ہمارا ایمان ہے. زمین تو ٹوٹ سکتی ہے, آسمان کی چھت گر سکتی ہے, یہ بھی ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے کسی وجہ سے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جھوٹا ہو, یہ ہو نہیں سکتا. جب نبی سے عشق کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھنا بچھوڑنا کس کو بنانا پڑے گا؟ اور میں کہوں کہ نہیں مجھے سہولت بھی ملے, مال بھی ملے اور عاشق بھی بنوں, تو ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ بعد میں اللہ اپنا فضل کر لے, اپنی غیب کے خزانے متوجہ کر لے, وہ اس کا فضل ہے, پھر بھی دے دے, لیکن دیتا ہے بعد میں. جو دین کے کام کو کرتا ہے اللہ پھر دنیا ذلیل کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے. دنیا کی اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, مچھر کا پر ہے دنیا. عزت تو اللہ کے دین کی ہے. جو عزت والے کام کو کرے گا, اللہ کے دین کے کام کو کرے گا, تو اللہ اس کو چمکائے گا. جیسے مفہوم اس طرح سے علماء سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا, فرمایا کہ اللہ کو تم زیادہ محبوب ہو یا میں؟ فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ فرمایا مجھے وہی کے لیے مجھے بھیجا جاتا ہے, جب آپ پہ آتی ہے پیغام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے. آپ مجھ سے, اللہ کو آپ مجھ سے زیادہ محبوب, اور آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا دین زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ اس دین کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا. جب اللہ کے اس محبوب دین کے لیے ہم قربانی دیں گے, اس میں لگیں گے, تو پھر تو تھوڑا تو حق بندے نا برداشت کرنے کا. یا تو اس اعلیٰ کام کو پکڑ لو یا تو دنیا ذلیل کو پکڑ لو, دنیا کے ذلیل مال کو پکڑ لو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے سونا چاندی مٹی، آپ کو 3 طلاق دیتا ہوں. یعنی دنیا کو ایسے وہ حقیر سمجھتے تھے صحابہ. کیوں؟ صحابہ کے دل کے اندر دین کی اہمیت اور دین کی محبت یہ تھی. جہاں اللہ کے دین کی بات آتی صحابہ دنیا کو پھینک دیتے، پس پش ڈال دیتے ہیں. بات کے ساتھ دنیا کے ساتھ دنیا، اب دین آگے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، دین کی بات ہے دین کی، اور جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ہم ان کی شکل و صورت کو نہ دیکھیں بلکہ جو کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. ایک شخص کے ساتھ میری نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے میری نہیں بنتی نا، لیکن جس کام کو وہ کر رہے اس کام کی وجہ سے میں اس سے کیوں نفرت کروں، حالانکہ وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی دین کے کام کرتے ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ان کو حق پہ سمجھتے ہیں. جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. میرے ساتھیوں مقصد یہ ہے کہنے کا دین کی اہمیت کو ہم پہچانے سمجھیں. اس دور کے اندر دین کے ساتھ جڑے رہنا، اور اللہ نے جس کو دین کے ساتھ چن لیا خدا کی قسم سے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اس دور کے اندر دیکھ لیں کوئی پارٹیوں میں ملوث نظر آتے ہیں، کوئی بدماشیوں میں، کوئی جوؤں میں، کوئی شراب کے اڈوں میں، اللہ کوئی کس دلدل میں پھنسا ہے، کچھ دلدل میں، اللہ ہم سب کو نکال دے، پوری امت کو تمام دلدلوں سے نکال دیں. لیکن اس دور میں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کتنا بڑا فضل کیا ہے، یہ کم بات نہیں ہے. اکثر انسان گھر کے اندر جب کہتے ہیں کہ کرائے کا مکان ہے، یہ بنا وہ بنا وہ بنا، تو میں اکثر اپنے گھر والوں سے رشتہ داروں سے ایک ہی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس ایک سائڈ پہ اللہ پوری دنیا کے خزانے رکھ دے، اور ایک سائڈ پہ جو اللہ ہم سے کام لے رہے جس کے لیے اللہ نے پر فضل کیا ہے اس کو رکھ لیں سائڈ پہ، اور اللہ مجھے کہہ دے کہ دونوں میں سے کیا چاہیے تو میں کس چیز کا انتخاب کروں گا. میں مال کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس جو اللہ نے فضل کیا اس کا انتخاب کروں گا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اس سے زیادہ قیمتی چیز تو اللہ نے دے دی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ چیزیں تو رہ جانے والی ہے، قیمت تو اس چیز کی ہے. اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا، اپنے ذکر کی نعمت دے دی کہ وہ ہزاروں کروڑوں میں ذکر روزانہ کر رہے ہیں، یہ اس کروڑوں مال سے بہتر ہے. وہ ختم ہو جائے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر کتنا ہے، ختم ہوگا. یہ اللہ دیتا ہے مال، خدا کی قسم سے ہر کسی کو دیتا ہے مال. ہم نے مال صرف روکڑے کو سمجھا، یہ بھی تو مال ہے، نیکیوں کا مال. اللہ نے یہ مال دے دیا، اس کو نوٹوں کا مال دے دیا، تمہیں یہ مال دے دیا، یہ بھی مال ہے. یہ بھی بڑی دولت ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے. کسی کو اللہ نے ظاہری دولت دے دی، نوٹوں والی دولت، کسی کو اللہ نے علم کی دولت دے دی، یہ اعلیٰ دولت ہے. اللہ یہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اور نوٹوں والی دولت پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ وارث بنا دیتا ہے، اور یہ والی بن طلب کے کسی کو نہیں دیتا. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے. تو لہٰذا اس 2 ٹکوں کے لیے ہم اس دولت کو ٹکرا دیں، یہ ہو نہیں سکتا. میرے جی ساتھیوں گزارش ہے، میں بھی اس پہ عمل کروں، ہم سب اس پہ عمل کریں. جہاں اس کی بات آ جائے اس کے لیے اس دولت کو اعلیٰ سمجھے اور اپنے سر پہ رکھ دیں. یہ قبول ہے، اس کو نہیں ہے قبول. ہاں اس کے ساتھ اللہ دے دے اور خود دے دے وہ، تو پھر یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس جب ہمیں دے دے اللہ، پھر ہم اس کو دین پہ خرچ کریں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں. لیکن اس کی تما نہ ہو، اللہ نے دے دی پھر قبول ہے، لیکن خود سے جستجو نہ ہو. اور اگر جستجو بھی ہو تو پھر یہ دعا بھی ساتھ میں کریں، اے اللہ اگر اس مال سے تیرے قرب سے مجھے دور ہونا پڑے تو یا اللہ ایسا مال مجھے نہیں چاہیے. ایک مشاہدہ کر لو، جس کے پاس تھوڑا سے مال کچھ آ جاتا ہے تو انسان کی سہولیات بڑھ جاتی ہے، سہولیات کی وجہ سے وہ تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آج یہ تقاضے، آج وہ تقاضا ہے، محفلوں سے کمی بھی شروع ہو جاتی ہے.
ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح سے، ایک شخص بازار کے اندر صبح سے شام تک مزدوری کرے، اتنے اتنے روپے کمائے، اور ایک شخص آ کے تھوڑا سا ذکر کر لے، ایک آیات پڑھ لے، اس جو صبح سے شام تک کمایا اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ جب میرا محبوب فرما رہا ہے تو پھر ہمیں یہ پسند کرنا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ ایک شخص دن کے اندر کروڑ کما لے، کروڑ واقعی میں کما لے کروڑ، اور ایک شخص یہاں پہ زیادہ ذکر بھی نہیں کرے، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، خدا کی قسم سے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے جی ساتھی، دل چھوٹا نہیں کرے، شیطان کے وسوسوں سے بدگمانی میں نہیں۔ اللہ نے ہمیں اعلیٰ چیز دیے، کیا دیے؟ اعلیٰ چیز دیے۔ اعلیٰ لوگوں کو، اعلیٰ کو اللہ اعلیٰ دیتے ہیں، جب اعلیٰ کسی کو بناتے ہیں تو اس کو اعلیٰ چیز دیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذکر کی دولت دی، اس اعلیٰ چیز ہے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اعلیٰ بنا دے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دل چھوٹا کرنے کی، مال ہو یا نہ اس کی ٹینشن نہیں ہے، نہ رکھنی ہے نہ سوچنی ہے۔ بعض لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں تم بے روزگار ہو، پتہ نہیں کیسے کرتے ہو۔ حضرت فرماتے زمین اگلنا چھوڑ دے، آسمان برسانا چھوڑ دے، خدا کی قسم سے اللہ پھر بھی تمہیں رزق دے گا، اللہ پھر بھی دے گا، بس یہ گمان ہونا چاہیے۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا مجھ سے جیسے گمان ہوتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا گمان ہوگا کہ کچھ بھی نہ ہو اللہ پھر بھی دے گا تو اللہ دے گا نا۔ اب میرا گمان ہوگی کچھ نہیں، یہ بھی کیا کروں، ظاہری اسباب یہ بھی کیا کروں، یہ بھی کیا کروں، تو پھر اللہ بھی ایسی حالات میں ڈالتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی ضرورت اور اس کے گھر میں فاقہ ہے اور پریشانی میں آ جائے، اور جو مخلوق کے سامنے پیش کرے اللہ اس کو مخلوق میں ڈال دیتا ہے۔ اور جس پہ فاقے شروع ہو جائیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، مخلوق کو نہیں بتایا، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ اس کو ایسے دے دیتا ہے کہ وہ سالوں بھر کا اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں سے کس سے وابستہ کریں؟ اللہ سے وابستہ کریں۔ بس میرے عزیز ساتھیوں، بات طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے، معذرت خواہ ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ہم اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنے دین کی نسبت کے ساتھ وہ تعلق، وہ جو وابستگی دی ہے، خدا کی قسم سے دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے جیسے مجھے خیر کا ذریعہ دیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ استقامت دے دے، اور ہمارا خاتمہ بھی اس خیر کے ذریعے پہ اللہ کرے، اس ایمان کے ساتھ کرے، اس جو نعمتیں دی ہیں، جو نسبت دی ہے اپنے دین کے سلسلے کی، اسی پہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی فرمائے۔ اور اللہ نے جو ہمیں خیر کے کام دیے ہیں، اللہ اس پہ اور مخلوقوں کو بھی لگا دے، اللہ اس کو اور مخلوقوں پہ بھی لگا، تمام اور جو مخلوق ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، کافروں کو اللہ ہدایت دے دے، اس دین کے لیے قبول کر لیں۔